تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. سب سے پہلے ہم سب مل کے قطب عالم ہمکان حضرت صاحب العصر والزمان امام عصر ارواحنا لتراب مقدم ابتدا کی بارگاہ میں ان کے جد امجد کی میلاد مسعود کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. ایک بآواز بلند ہمیشہ کی طرح تفصیلی گفتگو کا ہرگز موقع نہیں ہے، اس لیے ہم یہیں سے شروعات کرتے ہیں کہ پروردگار سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو. اور عجیب بات ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ میرے حبیب سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے عشق کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کی بات بھی مانیں. سیدھی سی بات ہے، یہی محسوس ہوتی ہے. میرے حبیب سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے آپ کے نام لیوا، نبی نبی کہنے والے آتے رہیں گے، رسول رسول کہنے والے آتے رہیں گے، ان سے کہیے کہ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری بات بھی مانو، میری پیروی کرو. مگر یہ قرآن مجید ہے اور یہی تو نقطے ہیں کہ جو یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ما ھذا کلام البشر. یہ جہاں پر انسانی فکر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے شروعات ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت ہے، نہیں، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرنا. بہت عجیب مرحلہ ہے عزیزو. دراصل جتنا بھی سیرت رسول پر چلنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے وہ اس تمہید کو چھوڑ کر کے اس مرحلہ اول کو ترک کر دیا جاتا ہے اور یوں کہا جائے کہ کلمہ پڑھنے والا عاشق رسول پھلانگ کر کے چھلانگ لگا کے سیدھا اطاعت رسول کرنا چاہتا ہے. لہذا اول تو سمجھ نہیں پاتا کہ سیرت کہتے کسے ہیں، اور دوسرا جب عمل کرنا چاہتا ہے تو قدم بقدم اس کے سامنے رکاوٹیں آ جاتی ہیں، قدم بقدم اس کے سامنے مسائل آ جاتے ہیں. کام شروع کرتا ہے درمیان میں روک دیتا ہے. کیا ہوا؟ تنقید ہونے لگ گئی، لوگ تعریف نہیں کر رہے ہیں. اچھا کام ہے، کوئی نیک کام ہے، شروعات اچھی ہوئی لیکن درمیان میں جا کر کے حوصلہ ٹوٹ گیا. کیوں حوصلہ ٹوٹا؟ لوگ نقص نکال رہے ہیں اس لیے ہم نے بھی چھوڑ دیا کہ اگر نقص نکال رہے ہو تو خود ہی کر لو. پوری توجہ سے اطاعت رسول کرنا تھی مگر رکاوٹ آ گئی. اس لیے پروردگار نے چاہا کہ جب ایک مرتبہ اس راستے پر قدم رکھو تو پھر کہیں بھی رکو نہیں بلکہ آخری منزل حاصل کر لو. لہذا ضروری یہ ہے کہ پہلے تیاری کرو. آسان نہیں ہے رسول کی سیرت پہ چلنا، آسان نہیں ہے. نام لینا تو آسان ہے، حضور کا تذکرہ کرنا تو آسان ہے، حضور کی شان بیان کرنا تو آسان ہے، حضور کے نام پہ جھوم جانا تو آسان ہے. اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ جب ذکر نبی آیا تو جھوم گئے، جب حکم نبی آیا تو گھوم گئے. کیوں ایسا ہوا؟ بھئی پوری دنیا اس وقت ایک جشن کے ماحول میں ڈوبی ہوئی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ رسول جو صرف رحمت بن کر کے آیا؟ میں کیا کروں، وقت دامن وقت کی گنجائش نہیں، میں بہت ساری چیزیں کھول نہیں سکتا. اس رسول کے ماننے والے بھدے، بدشکل، دہشت گرد،
ڈراونے ان شکلوں میں ہوں، کیا یہ زیب دیتا ہے؟ نہیں نہ زیب دیتا۔ وجہ کیا ہے عزیزو کہ یہ نام کے اوپر جھومنے والے حضور کا کام کیوں نہیں اپنا پاتے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو جگہ نہیں دی۔ ہر شے کی محبت یہاں بسی ہوئی ہے، ہر طرح کا کچرا کوڑا یہاں بسا ہوا ہے، پر جسے بسنا چاہیے تھا اس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ لہذا جب وہ اللہ نے نہیں کہا کہ مجھ سے عشق کرو، نہیں کہ مجھ سے سیدھی تم محبت ہی کر لو۔ اور اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اسے چاہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان پھر اس کے علاوہ کسی اور کو نہ چاہتا ہو۔ اب دیکھیں نا مشکل ہوتا گیا کام۔ یہ تو آپ کیا فرمانے ہیں، ہم کسی اور کو نہ چاہیں، ہمیں اپنی جان سے محبت ہے، اپنے گھر سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت ہے، اپنے وطن سے محبت ہے، اور ساری چیزیں اعزاء اقارب ان سب کو ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چاہتے دل سے نکال دیں۔ قرآن تو یہی کہہ رہا کہ اگر رسول کی اطاعت کرنا ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو دل میں بٹھاؤ، اور اللہ کی محبت دل میں بیٹھ نہیں سکتی جب تک یہ دل باقی ساری محبتوں سے خالی نہ ہو۔ تب تک بیٹھ نہیں سکتی جب تک باقی ساری محبتوں سے خالی نہ ہو، تب تک اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ اور اس آیت کا اتنا ہی ترجمہ کر کے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر اللہ کی محبت ہے تو رسول کی اطاعت کرو۔ اس بات کے اوپر غور نہیں کیا جاتا کہ اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو رسول کی اطاعت چاہ کے بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عجیب نقطہ ہے اس آیت میں، تم چاہ کے بھی اطاعت رسول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن کسی نے کوڑا کچرا پھینکا تو صبر کرو گے، 2 دن کوڑا کچرا پھینکا تو صبر کرو گے، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن کہو گے یہ کون ہے بھائی، اس نے تو کاروبار بنا لیا، ذرا چل کے دیکھ تو رہے یہ رکاوٹ کیوں آئی۔ یہ رکاوٹ اس لیے آئی کہ اللہ کی محبت نہیں تھی۔ اگر اللہ کو دل میں بسا لیا ہوتا تو پھر یہ ریئیکشن کبھی نہ آتا۔ جس دن گالی نہ سنتے، جس دن تانا نہ سنتے، جس دن راستے میں رکاوٹ نہ آتی، اس دن ریئیکشن سامنے آتا کہ آج کیا ہو گیا۔ یہ سارے واقعات پڑھنا آسان، بیان کرنا آسان، اور ان کے اوپر جھومنا بھی آسان ہے، مگر انہیں اپنانا اس وقت تک مشکل ہے کہ جب تک ہمارے دلوں کی طہارت نہیں ہو جاتی، جب تک ہمارے دلوں کے اندر پاکیزگی نہیں آ جاتی۔ اس دلوں کی پاکیزگی ہی کا دوسرا نام ہے تقوی۔ تقوی دلوں کی طہارت کا ہی دوسرا نام تقوی ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے کہ اللہ کو ہم اتنا چاہنے لگ جائیں کہ پھر ہماری زندگی میں بس اسی کی اہمیت ہو، اسی کی امپورٹنس ہو، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی امپورٹنس ہو ہی نہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشکل کام لگتا ہے نا؟ نہیں عزیزو، ہو سکتا ہے اگر ہم اس راستے سے آئیں گے کہ جو آل محمد نے سکھایا ہے، اگر اس دروازے سے آئیں گے کہ جو باب مدینۃ العلم ہے، یہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ دراصل کسی سے بھی ہماری محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے، اب کہنے والے کہتے ہیں یہ تو اپنے آپ ہو جاتی ہے، ہم زبردستی کسی کو چاہ نہیں سکتے، یہ تو کہتے ہیں نا لوگ، یہ تو اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے سے کوئی شخص گزر جائے اور میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ اسے چاہتے ہیں، اس سے آپ کو محبت ہے، تو ہو سکتا آپ کا جواب ہوگا کہ میں تو اسے جانتا ہی نہیں۔ اور میں پوچھوں کہ کیا آپ کو اس سے نفرت ہے، آپ کا جواب ہوگا اجنبی ہے، میں اسے جانتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی سے نفرت کرنے کے لیے بھی اس کی شناخت ضروری ہے، اور کسی سے محبت کرنے کے لیے بھی اس کی شناخت ضروری ہے۔ تو دراصل جسے ہم نے پہچانا ہی نہیں، جس اللہ کو جانا ہی نہیں، اس کی محبت دل میں کیسے آئے گی؟ لہذا شروعات یہاں سے ہوئی کہ پہلے اسے پہچانو، اور اب مولا کائنات کا ارشاد سمجھ میں آیا، اول الدین معرفہ، دین کی ابتدا پروردگار کی معرفت سے ہوتی ہے۔ وہ آنکھوں میں آ نہیں سکتا،
وہ دکھائی نہیں دے سکتا. اور کہنے والوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں مانتے چونکہ وہ نظر نہیں آتا، لیکن اہل بیت نے سکھایا کہ جس دن نظر آ گیا اس دن ماننا چھوڑ دینا. اس لیے کہ جو محدود آنکھوں میں سما جائے وہ مخلوق ہوتا ہے، خالق نہیں ہوتا. جو ذہن میں سما جائے، اس محدود ذہن میں آ جائے، مولا نے فرمایا وہ تمہارے ذہن کی تخلیق ہوگی، تمہارا خالق نہیں ہوگا. اس لیے کوئی امیج نہیں بنا سکتے، کوئی تصور نہیں کر سکتے. اور یہی معنی ہے اللہ اکبر کے. دین کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے اور یہیں سے ہماری عبادت کی ابتدا بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اور اکبر کی لفظ بتاتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا باقی سب سے بڑا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور بھی کیا بڑے ہیں کہ جن سے اللہ بڑا ہے؟ اور بھی کچھ بڑے ہیں جن سے اللہ بڑا ہے، یا اور چھوٹے ہیں اللہ بڑا ہے؟ کوئی توجہ چاہتا ہوں. یہ کمپیریزن کیسا کہ وہ سب سے بڑا ہے اور چھوٹے ہیں؟ کمپیئر کس سے کر رہے ہیں ہم؟ کہ خالق کا کمپیریزن مخلوق سے ہو سکتا ہے؟ ابو نے کہا اس کے علاوہ ہے ہی کیا، اس کے علاوہ ہے ہی کیا جو چھوٹا ہو اور وہ اس سے بڑا ہو. پھر اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں کہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ بھی پتہ چلے گا بارگاہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے. آپ نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کسی سے بڑا ہے، نہیں، کوئی اور ہے ہی کون کہ جس سے تقابل کرے یہ مسلمان اور پھر کہے یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے. کوئی اور نہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ تم اسے ڈیفائن کر سکو. اللہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ تم اس کی توصیف کر سکو. اللہ اس سے کہیں بڑا ہے تم اسے ذہن میں لا سکو. اللہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ تم اس کا تصور کر سکو. پوری توجہ. لہذا اس کنہ ذات تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے. پھر اس کی محبت جو دل میں بسانا ہے، اس کے لیے اسے پہچاننا ہے، اور پہچاننے کے لیے اسے دیکھ نہیں سکتے، اسے سوچ نہیں سکتے، تو پھر کیسے جانیں؟ کیسے جانیں؟ پھر آگے معاملہ یہاں پر بھی رک گیا. پھر اسے کیسے پہچانے؟ رکنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا کائنات نے آواز دی کہ اسے پہچاننا ہے تو مریخ پر قدم رکھنے کی ضرورت نہیں، چاند پر جانے کی ضرورت نہیں، زمین کا چپا چپا کھنگالنے کی ضرورت نہیں. من عرف نفسہ عرف ربہ. تم خود کو پہچانو، خدا کو پہچانو. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی ذات کے اوپر غور کر لو کہ یہ ہے کیا خود سے آیا؟ نہیں، ایک اندھیرا ہے، ایک اندھیرا ہے. میں کہاں تھا؟ ایک اندھیرا ہے. کہاں جاؤں گا؟ ایک اندھیرا ہے. کب تک رہوں گا اس دنیا میں؟ معلوم نہیں. اگلی سانس آئے گی؟ پتہ نہیں. کل آئے گا؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے خبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا خالی وہم و گمان ہی تو ہے کہ میں کچھ ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالی میرا ایک تصور ہی تو ہے کہ میں کچھ ہوں. جب میں لیٹ تو اپنی مرضی سے سکتا ہوں، سو نہیں سکتا. اور اگر میں سو گیا تو اپنی مرضی سے جاگ نہیں سکتا، جاگ نہیں سکتا. زمین میرے اختیار میں نہیں، سورج میرے اختیار میں نہیں، دن میرے اختیار میں نہیں، رات میرے اختیار میں نہیں. کب تک یہاں رہوں گا کچھ نہیں معلوم، کہاں پر جاؤں گا اس دنیا سے نہیں معلوم. جب یہ سب مجھے پتا نہیں ہے تو مان کیوں نہیں لیتے کہ نہ تم کچھ ہو نہ تمہارا کچھ ہے. لہذا ڈھونڈو اسے جس کا سب کچھ ہے، جو سب کچھ ہے. اس تک پہنچنے کے لیے جو حسینی توحید ہے، حسینی توحید میں تاکید کر رہا ہوں، حسینی توحید میں وجود پروردگار کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پر دنیا میں آتا ہے. وہ جانتا ہے کوئی ہے کہ جس نے اسے بھیجا ہے، کوئی ہے جس کا اسے شکر ادا کرنا ہے، کوئی ہے
جس کے پاس اسے واپس چلے جانا ہے. اور اگر میری بات کا آپ کو مزید یقین کرنا ہو تو کبھی کسی چھوٹے بچے کو اس کی پیٹھ کی طرف سے کوئی چیز ایسے کر کے پیش کیجئے گا, خالی ہاتھ سامنے لائیے گا, اس کی پسندیدہ چیز اسے دیجئے گا تو وہ پسندیدہ چیز تو لے گا ہی مگر پلٹ کے دیکھے گا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس کی فطرت پہ رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی چیز مل رہی ہو تو یہ دیکھو کہ دینے والا کون ہے. اگر یہ زمین حرکت کر رہی ہے تو حرکت دینے والا کون ہے. اگر یہ دن و رات بن رہے ہیں تو بنانے والا کون ہے. کوئی توجہ. اور ہمیں بچپن سے دلیلوں میں الجھایا گیا. حسینی توحید میں دلیل کی ضرورت نہیں, اس لیے میرے مولا نے دعائے عرفہ میں ارشاد فرمایا متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل. اے میرے رب تو غائب ہی کب ہوا تھا کہ تجھے ڈھونڈنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت پڑے. والاول والآخر والظاہر والباطن, تو غائب ہی کب تھا کہ تجھ تک پہنچنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہو. اور دوسری بات سنیے, مولا نے فرمایا کیا تیرے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو تجھ سے زیادہ واضح ہو؟ کیا تیرے علاوہ بھی کوئی اور ہے کہ جس کی روشنی تجھ سے زیادہ ہو کہ اس کی روشنی میں تجھے دیکھیں؟ نہیں, ہم تیری روشنی میں کائنات کو دیکھتے ہیں. ہم تیرے ذریعے سے دنیا کو پہچانتے ہیں. صلوات بھیجے بر محمد. ہر بچہ فطرت پر, اور وہ فطرتاً پہچانتا ہے اللہ کو, اپنے خالق کو. اور یہ ایک اشارہ ہے سورہ توحید میں اسی فطرت کی طرف. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. صاحبان علم تشریف فرمائیں, یہاں پہ لفظ وہ کی ضرورت نہیں تھی, ہوا کی ضرورت نہیں تھی. کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, بات مکمل تھی. مگر میں پھر کہوں گا یہ کلام بشر نہیں ہے, یہ خالق بشر کا کلام ہے. قل هو اللہ احد. میرے حبیب کہہ دیجئے اللہ ایک نہیں, وہ اللہ ایک ہے. کہ وہی جسے بچپن سے ڈھونڈ رہے ہو, وہی جس کی فطرت, تمہاری فطرت جس کی گواہ ہے, وہی جسے تم اجمالاً پہچانتے ہو, وہ کوئی اور نہیں, وہ اللہ ہے. اور وہ احد ہے, وہ احد ہے. اس کے بعد جب دلیل کی بات آتی ہے, اس بات پر غور کیجئے گا, میں شاید اس کی وضاحت نہ کر پاؤں. جب بچے کو دلیل ہم پڑھانے لگتے ہیں تو وہ اپنے آپ 50-50 کی پوزیشن میں چلا جاتا ہے. اب دلیل سے ثابت ہوگا نہیں عزیزو. دلیلیں تو منکر کے لیے ہوتی ہیں, دلیلیں اس کے لیے ہوتی ہیں کہ جو نہ مان رہا ہو. بلکہ میں آگے بڑھ کے کہوں کہ اس کے لیے بھی ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو وجود خدا کا قائل نہ ہو. ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ خود اس کا ہونا بتاتا ہے, وہ خود سے نہیں آیا, کسی نے بھیجا ہے. لہذا جو نہیں مانتا وہ دلیل دے, جو مان رہا ہے اسے دلیل دینے. امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا اور اسی بات پہ بحث کرنے لگا کہ یہ اپنے آپ دنیا بنی اور یہ زمانہ ہے جو چل رہا ہے. کوئی بات نہیں, بحث کرنے کے لیے آ گیا, گفتگو کے لیے آ گیا. آپ نے سے پوچھا اس سے کہ اپنا گفتگو شروع کرتے ہیں, اپنا نام تو بتا, اپنا نام تو بتا, اپنا نام بتا, بات شروع کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا نام بتا تو وہ خاموش ہو گیا. کہ بس ٹھیک ہے, ہو گیا, میں چلتا ہوں. کب کیا ہو گیا؟ نہیں بس کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں, کہیں نام تو بتا کے جاؤ. کہیں ضرورت نہیں ہے, بس میں نے شکست مانی, میں چلا. وہ چلا, وہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہوا؟ وہ تو گفتگو کے بغیر ہی ہار مان گیا. کا نام بتاتا تو اس کا نام ہی ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ. نام بتاتا تو میں پوچھتا, جب وہ نہیں ہے تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ فطرت ہے انسان کی. بھائی میں خود سے دنیا میں نہیں آیا, میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا, سو نہیں سکتا, جا نہیں سکتا. کوئی ہے جس کے ہاتھ میں میرا اختیار ہے, کوئی ہے جو میرا خالق ہے. لہذا دلائل کا مرحلہ بعد میں آتا ہے, فطرت کی آواز پہلے ہے اللہ کی شناخت کے لیے, اسے پہچاننے کے لیے. پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز سکھائی گئی. مستقل جو زبانوں کے اوپر لفظ جاری ہوا, اللہ سے ڈرو, اللہ سے. ہر جگہ ہم نے کہا اللہ سے ڈرو. میں نے جو قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ یہاں پر پروردگار کو کہہ رہا ہے اللہ سے محبت کرو.
قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرو. وہ جہاں پر خشیت کی بات آئی ہے وہ کوئی اور چیز ہے. اب جب ہم نے بچوں کو ڈرانا شروع کیا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، تو وہ ویسے ہی ڈرنا شروع کر دیں گے جیسے وہ بھوت سے ڈرتے ہیں، سائے سے ڈرتے ہیں. وہ جس چیز سے بچہ ڈرتا ہے ویسے اللہ سے بھی ڈرے گا. تصور اگلا کیا ہوگا کہ یہ کوئی ڈراونی موجود ہے، یہ کرو گے تو مار پڑے گی، فرشتے گرز لے کر کے آئیں گے، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. جب یہ تصور عام ہوا تو اس اللہ کا ڈر ہوگا یا محبت ہوگی؟ اس اللہ کا ڈر ہوگا یا محبت ہوگی؟ جب قرآن مجید کو پڑھا تو سورہ کی ابتدا ہی یہاں سے ہوئی، بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. کون؟ جہنم میں ڈالنے والا. گرز لے کے فرشتوں کو بھیجنے والا. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام حمد اس اللہ کی جو عالمین کا پالنے والا ہے. پوری توجہ، جو عالمین کا رب ہے. رب میں اور خالق میں فرق ہے عزیزو. رب میں اور خالق میں فرق ہے. بنانے والا بنا کر کے چھوڑ بھی سکتا ہے، پالنے والا بنا کے کبھی چھوڑتا نہیں ہے. سبحان اللہ، ہر آن نگرانی رکھتا ہے. ہر آن وہ رب السماوات والارض بھی ہے، بدیع السماوات والارض بھی ہے. بدیع کے معنی کیا ہے؟ یعنی کسی بھی اپنی مخلوق کو کسی دوسری مخلوق کی کاپی نہیں کرتا. جسے بھی خلق کرتا ہے نئے انداز سے، نئے روپ سے، نئے ڈھنگ سے. اور یہ پوچھئے آپ سائنسدانوں سے، کیا کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے انسان ایک جیسے بھی ہیں اور 100% ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو الگ ہیں، آوازیں سب کی اپنی، شکلیں سب کی اپنی، یہاں تک کہ جڑواں بچوں کے درمیان بھی لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ کون ہے، لیکن جو قریب رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ شباہت ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے. زبانیں اپنی، شکلیں اپنی، آوازیں اپنی، اور اس کے بعد یہ انگلیوں کے اوپر نشان، یہ انگلیوں کے نشان جنہوں نے کئی لوگوں کو آج پریشان کیا ہوا آج کے دور میں. اس سے پہلے دستخط کر لیتے تھے، حاضری ہو جاتی تھی. اب دستخط سے کام نہیں چلے گا. اب کیا ہے؟ بایو میٹرک. بھائی بایو میٹرک کیا انہوں نے بنائی ہے یہ نشان؟ کیا ڈسکور کیے ہیں؟ بنائے ہیں یا ڈسکور کیے ہیں؟ انہوں نے کشف کیا ہے. پوری توجہ. لہذا دنیا میں جتنے بھی دنیا والے جو کچھ بھی بناتے ہیں نیا کچھ نہیں بناتے، یا ڈسکور کرتے ہیں یا ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دیتے ہیں. ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، ایک ہاں کو دوسری ہاں میں ملا کے ایک اور ہاں بنا دینا، یہ صنعت کہلاتا ہے. ایسی چیز بنانا جس کا پہلے کوئی سیمپل نہ ہو، یہ خلقت کہلاتا ہے. نمونہ نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو. تو ہر ایک کے نشان الگ، انگلیوں کے اوپر نشان الگ. اور اس بات کی طرف، اپنی اس نشانی کی طرف اس نے بطور خاص سورہ قیامہ میں توجہ دلائی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تمہاری ہڈیاں واپس نہیں لائیں گے؟ ہڈیاں تو دور، ہم تو یہ انگلیوں کے نشان بھی پہلے کی طرح سے بنا دیں گے. اور اب تعجب نہ کرنا، پوری توجہ، سورہ یاسین میں اب تعجب نہ کرنا کہ کیسے اس نے دوبارہ ویسا ہی بنا دیا. اب تعجب کر رہے ہو، پہلے جب بنایا تھا وہ عجیب نہیں تھا؟ پہلے جب بنایا تھا وہ عجیب نہیں تھا؟ دوبارہ بنانے کے اوپر تمہیں تعجب ہو رہا ہے، دوبارہ جمع کرنے پر تعجب ہو رہا ہے؟ نہیں، ہم ہڈیوں کو بھی اور ان انگلیوں کے نشانوں کو بھی ویسے ہی دوبارہ بنا دیں گے. پوری توجہ. اب جب یہ ہماری زندگی میں یہی نشان کسی وجہ سے مخدوش ہو جائیں، مٹ جائیں، خدا نہ خواستہ یہاں پر یہ انگوٹھا چل جائے،
یہ کٹ جائے کسی طریقے سے، یہ کھال اتر جائے. اب جو نئی کھال آئے گی، اب نئی کھال آئے گی نا، تو نشان کون سے ہوں گے؟ وہی پرانے نئے والے نہیں بدل جائیں گے نہیں یا پہلے والے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس نے بنایا تھا وہی پال رہا ہے. ایک چھوٹی سی علامت ہم دیکھیں، جس نے بنایا تھا وہی پال رہا ہے. اچھا، پالنے والے کئی مرتبہ سختی کرتے ہیں. پالنے والے جو پالتا ہے نا کسی کو، پرورش کرتا ہے، ماں باپ کے اندر بھی بہت مہربانی ہوتی ہے، مگر چونکہ پال رہے ہوتے ہیں اس لیے ڈانٹتے ہیں اولاد کو. سختی کرتے ہیں نہیں کرتے. اور اگر اپنی اولاد نہ کسی اور کا بچہ پالنا ہو تو اس کے اوپر سختی کا عالم کیا ہوگا؟ غور کرنا ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. جو پال رہا ہوتا ہے نا وہ اپنا حق جتانے لگتا ہے. کون سا حق؟ حق کی ملکیت، کہ میں نے پالا ہے، پال پوس کے بڑا کیا، تجھے اتنا بڑا بنایا، آج تو ہماری نافرمانی کر رہا ہے. یہ جملہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو پال رہا ہوں. جو پالتا ہے حالانکہ جو کھلاتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا، وہ خالی ذریعہ ہوتا ہے، دیتا کوئی اور ہے، وسیلہ یہ بنتا ہے. مگر اس کے بعد بھی حق کے ملکیت آتا ہے. سختی ہوتی ہے، ڈانٹتا بھی ہے، روکتا بھی ہے، ٹوکتا بھی ہے. کوئی توجہ چاہتا ہوں اسے. آتی سختیاں آتی کہ نہیں آتی، مگر پہچانو اس اللہ کو کہ جو عالمین کو پالتا ہے، مگر ستا کے نہیں. دوبارہ فرمایا الرحمن الرحیم، پالتا ہے تو رحمتوں کے ساتھ، رحمان بن کے رحیمیت کے ساتھ. مالک یوم الدین، وہ ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ ہے کہ جو روزے جزا کا مالک ہے. اب مجھے بتائیے، خالی سورہ حمد ہی سمجھ کے پڑھ لیجئے تو اس اللہ سے ڈر لگے گا یا اس سے محبت ہوگی؟ اس سے ڈر لگے گا یا محبت ہوگی؟ نہیں، پھر ڈر نہیں لگے گا، پھر اس سے محبت ہو جائے گی. جب اس سے محبت ہوگی اور یہ انسان اپنے آپ کو پہچانے گا کہ ضعیف، ناتواں، کمزور میں ہوں، قوی و قہار وہ ہے، مخلوق میں ہوں، خالق وہ ہے، مرزوق میں ہوں، رازق وہ ہے، فانی میں ہوں، باقی وہ ہے، لینے والا میں ہوں، دینے والا وہ ہے، بچانے والا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، کھلانے والا وہ ہے. اور وہ میرے گناہوں کے مطابق اس دنیا میں مجھے جلدی سے سزائیں نہیں دیتا، وگرنہ دنیا والوں کے اعمال پر اگر چلے جائیں تو کب کا زمین دانا اگانا بند کر دیتی، کب کا آسمان پانی برسانا بند کر دیتا، کب کا دانا پانی بند ہو جاتا، رزق بند ہو جاتا. لیکن وہ پروردگار ہے، مومن کو بھی کھلاتا ہے، منافق کو بھی کھلاتا ہے، کافر کو بھی کھلاتا ہے، مشرک کو بھی کھلاتا ہے، عاصی اور گنہگار کو بھی کھلاتا ہے، مطیع و فرمانبردار کو بھی کھلاتا ہے. تو یہ بندے ہیں جو آپس میں نفرتیں پالتے ہیں، کسی کو بھی کافر کہتے ہیں، پھر اس سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں. نہیں، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے تو ان کے اندر اللہ کی صفات کی جھلک نظر آئے گی. اگر وہ رحمان ہیں تو ان کے دل بھی مہربان ہوں گے. اب سمجھ میں آیا کو ہفتہ وحدت کا راز؟ وہ رحمان ہے تو ان کے دلوں کے اندر بھی مہربانی ہوگی. نظریات کے اختلاف کی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں ہوگی، نظریات مختلف ہونے کی وجہ سے آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے، بلکہ چونکہ اس بندے کا تعلق اپنے خالق سے ہے، اپنے پالنے والے سے ہے، اپنے رب سے ہے، اس لیے جو بھی بندہ رب ہے اس سے محبت ہوتی چلی جائے. اور جب محبت ہوگی، دل صاف ہوں گے، تو پھر وحدت سے، یکجہتی سے اور اتحاد سے کوئی روک نہیں سکتا. جہاں بھی تفرقہ ہوتا ہے وہاں بیچ میں ذاتی مفادات آتے ہیں، اپنی دکانیں بیچ میں آتی ہیں، اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں. اگر یہ مفادات ختم ہو جائیں، اور مجھے کہنے دیجیے، اپنی بات کو سمیٹنے دیجیے، کہ اگر انسان خود کو چاہنے کے بجائے خدا کو چاہنے لگ جائے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اگر خود پرستی کے بجائے خدا پرستی شروع کر دے تو دنیا کے اندر امن بھی ہوگا، امان بھی ہوگا. لہذا اس سے خشیت
یعنی اسے اہمیت دینا ہے، اس کی پرواہ کرنا ہے، تقویٰ کے معنی بھی ہیں، اسے امپورٹنس دینا ہے۔ یہ خدا پروردگار محبت کے قابل ہے، جتنا اسے پہچانتے جائیں گے، اپنی کمزوریوں کو پہچانتے جائیں گے، اس کی عطاؤں کو پہچانتے جائیں گے کہ میں گناہ پر گناہ کرتا جاؤں، وہ پھر بھی نعمتوں پہ نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے۔ اور کوئی پلٹ کے اس سے اگر پوچھ لے کہ پروردگارہ اتنے بندے ہیں تیری اتنی معصیت کر رہے ہیں، تو آخر ان کی سانسیں روک کیوں نہیں لیتا؟ تو آکسیجن بند کیوں نہیں کر دیتا؟ تو پانی بند کیوں نہیں کر دیتا؟ تو دانا روک کیوں نہیں لیتا؟ تو عجب نہیں اس کی طرف سے جواب آئے، بندہ ہے بندگی بھول گیا، میں خدا ہو کے خدا ہی نہیں بھول سکتا۔ بہت اچھا۔ جب یہ محبت دل کے اندر اللہ کی آ جائے گی، انسان اپنے دل کی طہارت کر لے گا، پاک کر لے گا، اب خود کو بھی چاہے گا تو اپنی وجہ سے نہیں، خود کو بھی چاہے گا خدا کی وجہ سے۔ مجھے اپنی جان عزیز ہے اپنی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ تحفہ پروردگار ہے۔ مجھے یہ بدن عزیز ہے اس لیے کہ میرا ہے نہیں، اس لیے کہ پروردگار کی عطا ہے۔ اب بیٹے سے محبت ہوگی اس وجہ سے کہ نعمت پروردگار ہے، بیٹی سے محبت ہوگی اس وجہ سے کہ رحمت پروردگار۔ اب اللہ کی نعمتوں سے، اس کی آیتوں سے، اس کی نشانیوں سے، اپنی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے محبت ہوگی۔ لہذا عزیزوں، جب یہ مرحلہ سر ہوگا، اب جب ہم اتباع رسول کرنا چاہیں گے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی بندے خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، مجھے صرف اس بات کی پرواہ ہوگی میرا رب خوش ہوتا ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ اپنی محبت تو ختم ہو گئی، اب رب کی محبت ہے، لہذا اب سیرت نبوی آہستہ آہستہ سمجھ میں بھی آئے گی اور اسے اپنانے کا سلسلہ شروع ہوگا کہ اتنا ستم کیا جائے حضور سرور کائنات پر، اتنا ستایا جائے کہ آپ زخمی ہو جائیں، اور زخمی ہونے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، رب کریم تو جانتا ہے میں طٰہٰ بھی ہوں، یاسین بھی ہوں، مزمل بھی ہوں، مدثر بھی ہوں، صاحب الاولاد بھی ہوں، صاحب معراج بھی ہوں، تیرا منتخبہ بندہ ہوں، مجتبیٰ بھی ہوں، مصطفیٰ بھی ہوں، سید الانبیاء بھی ہوں، سید المرسلین بھی ہوں، امام الانبیاء بھی ہوں، خاتم النبیین بھی ہوں، لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق بھی ہوں، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کا مصداق ہوں۔ یہ ساری شان تو جانتا ہے، یہ نہیں جانتے، یہ سب تو جانتا ہے، یہ نہیں جانتے۔ لہذا عزیزو، اب جب یہ بندہ راہ عمل میں قدم رکھے گا تو سیرت رسول کو لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں اپنائے گا کہ لوگوں نے اگر نقص نکالے، مذمت کی تو قدم رک جائیں، لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے، یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، اب اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اب اس کا مقصد کسی کام میں خود کو پیش کرنا نہیں ہوگا، بلکہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر کوئی تذکرہ ہوگا بھی تو اپنی شان بیان نہیں کرے گا، عطا پروردگار بیان کرے گا، نعمت پروردگار کا ذکر کرے گا، صلوات بھیجے گا، محمد دعائیں دی جائیں گی۔ کوئی اگر بدتمیزی کر رہا اپنی جہالت کی وجہ سے تو اس کی معافی کی پروردگار سے دعا کی جائے، پروردگارہ تو اس وجہ سے اس کے عذاب نہ بھیج دینا، تو اسے معاف کر دے۔ اب سیرت رسالت میں آپ سمجھ میں آئے گی کہ کسی کی بھی دل شکنی نہیں ہو سکتی، بچہ ہو یا بڑا، اپنا ہو یا پرایا، اپنے پرائے کا فرق مٹ جائے گا۔ لہذا جب کسی نے انگور پیش کیے بارگاہ بزم رسالت میں اور آپ سب کو تناول کرتے وقت دوسروں سے پوچھ لیتے تھے، اور یہ ایک بزم کا ادب ہوتا ہے، مگر ایک مرتبہ جو انگور پیش ہوئے تو حضور نے جب ایک دانہ تناول فرمایا تو کسی اور کو نہیں پوچھا، سارے انگور خود تناول کیے، شوق سے تناول کیے، اور جب تناول کر چکے اور وہ لانے والا شخص چلا گیا تو صحابہ نے پوچھا، یا نبی اللہ آج آپ کا اخلاق عجیب تھا، سارے انگور آپ ہی نے تناول فرما لیے، ہم میں سے کسی کو پوچھا بھی نہیں۔ تو میرے رسول نے جواب دیا کہ دیکھو، جب میں نے اس کا پہلا دانہ کھایا وہ اتنا کھٹا تھا کہ میں نے سوچا اگر تمہیں دے دوں تو تم میں سے کسی نے منہ بنا لیا تو لانے والے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں ہمیں کسی کا نقش نکالنا ہو تو لمحوں کی دیر نہیں لگتی، لمحوں کی دیر نہیں لگتی، نمک کم ہے
اس میں مرچ زیادہ ہے، یہ کون سے کپڑے پہن لیے، یہ کہاں سے خرید لائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن وہاں اتنی نزاکت ہے کہ لانے والے کا دل نہ ٹوٹے. میں رحمت للعالمین ہوں، میں شوق سے کھاؤں گا، ہو سکتا ہے میرا کوئی ساتھی منہ بنا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بچوں کے ساتھ کیا طریقہ ہے آپ کا کہ ان کے سلام کا انتظار نہیں ہے. اور ہمارے یہاں کہہ سکتے ہیں 90% یہی طریقہ ہے. بیٹا انکل کو سلام کرو، بیٹا پاپا کو سلام کرو، پاپا مما کو سلام کرو. یہ طریقہ نہیں ہے. حضور نے کبھی بچوں سے کہا مجھے سلام کرو؟ کہیں نہیں ملتا. حضور نے ہمیشہ خود بچوں کو سلام کیا. ابتداء بالسلام، خود سلام کیا. یہاں تک کہ جب بچے چھپ جاتے تھے کہ ہم پہلے سلام کر لیں، کبھی کامیاب نہیں ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی کامیاب نہیں ہوئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو اصول تربیت دکھا دیا، سکھا دیا کہ بچے سکھانے سے نہیں سیکھتے، جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. انہیں اگر سلام کرنا سکھانا ہے تو حکم مت دو، خود سلام کرتے رہو، وہ خود سیکھ جائے. سبحان اللہ. اور بچہ ہے، چھوٹا تو نہیں ہے، کیا معلوم اس کی شان اللہ کے نزدیک کتنی بلند ہو. لہذا یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہم اس وقت اپنائیں گے جب ہمارے دلوں کے اندر ہمارا مفاد نہیں بستا ہوگا. یہ دل مومن کا دل ہو جائے گا، یہ دل حرم الہی ہو جائے گا. قلب المؤمن حرم اللہ. مومن کا دل اللہ کا حرم ہے. اور معصوم نے فرمایا اللہ کے حرم میں کسی اور کو مت بسا دینا، اللہ کے حرم میں کسی اور کو مت بسا دینا. لہذا بنیادی طور پر اللہ کی محبت، پھر جو جتنا اللہ سے قریب ہے اس سے اتنی محبت. بس میری گفتگو ختم ہو گئی. اب اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ تم اہل بیت اطہار کو سب سے زیادہ کیوں چاہتے ہو، تو جواب یہ ہے کہ چونکہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ ہی سب سے زیادہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. بہت کیوں سب سے زیادہ چاہتے ہو؟ کیونکہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ انہیں سب سے زیادہ چاہتا ہے. پر جنہیں اللہ سب سے زیادہ چاہے انہیں میں بھی سب سے زیادہ چاہتا ہوں. اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی. وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. علی علی کیوں کرتے ہو، حسین حسین کیوں کرتے ہو، ذکر اہل بیت کیوں کرتے ہو؟ چونکہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ اپنے نبی کو چاہتا ہے، اور اللہ کا نبی انہیں چاہتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد. لہذا یہ بنیاد ہے. اور ہم دعا کریں گے پروردگار کے بارے میں، الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری اس مختصر عبادت کو ہمیں صحیح معنی میں اپنے رسول کا عاشق بنا دو، اہل بیت اطہار کا محب بنا دو، ہمیں صحیح معنی میں مطیع رسالت مآب بنا دو، ہمارے درمیان اتحاد اخوت و بھائی چارہ قائم دائم. پروردگار اللہ، تعداد تیرے بندوں نے التماس سے دعا کہا، جس کی جو حاجت ہے پروردگار اس کی اس نیک حاجت کو پورا فرما. جو مقروض ہے اس کا قرض ادا فرما، جو بیمار ہے اسے شفا کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہے اسے حلال روزگار عطا فرما. اس فرش پہ آنے والے پروردگار دل میں جو بھی نیک حاجت و تمنا رکھتے ہیں ان کی اس نیک حاجت و تمنا کو پورا فرما. ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کا جانثار بنا اور زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما.